صفحہ نمبر 315۔ باب فیما یقول اذا لبس ثوبا جدیدا او نالا او نحوہ۔ اس باب میں بیان ہے کہ کیا دعا کی جائے، کیا کہا جائے، کیا پڑھا جائے جب نیا کپڑا یا نیا جوتا یا اس طرح کی کوئی اور چیز پہنی جائے تو وہاں پہ کیا کہا جائے، کیا دعا پڑھی جائے۔ حدیث شریف کا نمبر ہے 811۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماہ باسمہ امامۃ او قمیصا او رداء یقول اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا لباس زیب تن فرماتے تھے تو اس کا نام لیتے تھے، سماہ باسمہ، آگے مثال دیتے ہیں امامتن، یعنی امامہ شریف نیا باندھا تو پھر اس کا نام لے کے دعا کرتے تھے، او قمیصن کرتا پہنا تب، اور رداؤن کوئی چادر، یعنی کوئی بھی لباس ہو اس کا پھر دعا میں نام لیتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اے اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ نے یہ لباس پہنایا۔ یہ لباس کے ساتھ نا اب جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے تھے نام لیتے تھے، یعنی یہ امامہ آپ نے مجھے پہنایا ہے، سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، سارا شکر آپ کے لیے۔ حمد میں دونوں باتیں ہیں، سب تعریفیں، سب شکرانہ۔ قمیص ہو تو قمیص کا نام لیتے، چادر ہے تو چادر کا، اس طرح جو بھی ہو جو لباس، اے اللہ یہ آپ کا شکر ہے، سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ والا لباس عطا فرمایا، یہ مجھے پہنایا۔ اور یہ دعائیہ کلمات ہیں، اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ، میں آپ سے مانگتا ہوں اس لباس کی خیر، اور خیر مانگتا ہوں جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، وہ اس کی بھی خیر مانگتا ہوں۔ لباس میں بھی یا اللہ بھلائی رکھ دے، اور یہ جو استعمال ہوگا جس کام کے لیے اس استعمال میں بھی خیر ڈال دے، بھلائی بھر دے، عطا فرما دے۔ اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس لباس کے شر سے، یعنی اس کی برائی سے، اس میں بھی برائی ہو سکتی ہے، اور اس برائی سے بھی کہ جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اس استعمال وغیرہ میں بھی جو شر ہے، برائی ہے، اس سے بھی اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، مجھے حفاظت میں رکھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یہ مختلف دعائیں آتی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، تو کوئی ایک دعا بھی یاد کر لی جائے۔ بہتر یہی ہے کہ انہی الفاظ میں، یعنی دعائے معصورہ، اس کی الگ برکت ہے، تاثیر ہے، ثواب ہے، تو ایک دعا بھی اگر یاد کر لیں جب بھی کوئی نیا لباس پہنے، امامہ ہو، ٹوپی ہے، کرتا ہے، کوئی جوتا ہے۔ اور مسنون ترتیب کیا بتائی راوی حدیث نے کہ آپ اس کا نام لیتے تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مثلا امامہ ہے تو یا اللہ یہ امامہ آپ نے مجھے عطا کیا ہے، سب تعریفیں آپ کے لیے۔ تو یہ جو بنایا گیا ہے
اور استعمال میں جو اس کو لایا جائے گا، اس سب میں یا اللہ آپ بھلائی ڈال دیں، بھلائی عطا کر دیں۔ اور یہ جو بنایا گیا ہے اس کے اپنے اندر کوئی برائی ہے اور جس کام کے لیے اس میں کوئی برائی ہے تو بچا لیں مجھے اس سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو یہ الفاظ یاد کر لیں اور اس کو پھر معمول بنا لیں۔ یہی تو اصل باتیں ہیں اللہ کو یاد کرنے کی۔ جب بھی کوئی عمل کریں اس کے ساتھ مسنون دعا پڑھ لیں۔ ذکر کثیر کا ایک معنی یہ بھی ہے، ہم نے مجالس میں یہ پڑھا ہے، مجالس میں یہ مذاکرے کئی مرتبہ ہوئے ہیں کہ بعض محدثین اور مفسرین نے فرمایا کہ ذکر کثیر کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں مسنون دعائیں آتی ہوں، مسجد میں آئے ہیں دعا پتہ ہو اور وہ دعا پڑھیں، مسجد سے جا رہے ہیں نکلے ہیں دعا آتی ہو دعا پڑھیں، راستے میں چل رہے ہیں دعا آتی ہو، بازار سے گزر رہے ہیں دعا آتی ہو وہ پڑھیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھیں، گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھیں، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں دعا پڑھیں، کوئی مشروب پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اس کی دعا پڑھیں، بستر پہ جا رہے ہیں اس کی دعا پڑھیں۔ فرمایا یہ دعائیں جن کو آتی ہیں اور ان دعاؤں کا وہ اہتمام کرتے ہیں ان کو ذکر کثیر نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو رواہ ابو داؤد و ترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے انوارات نصیب